حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، جیسے علامہ صاحب نے بھی اس حدیث مبارکہ کو کوٹ کیا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اچھا فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب، چونکہ ظاہر ہے مولا علی کی شخصیت ایسی ہے کہ ہم عہد سیدنا صدیق اکبر دیکھیں، عہد عمر فاروق دیکھیں، عہد عثمان غنی دیکھیں، تو قضات کے اس مقام پر نظر آتے ہیں فیصلہ کن شخصیت، یعنی فیصلہ کر دینے والی شخصیت، اور حضرت عمر فاروق کا بڑا معروف قول بھی اس پر موجود ہے۔ تو میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا آپ کے علمی مقام و مرتبہ کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو رئیس بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، اور آپ کی کمی بھی محسوس ہوتی رہی۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ میری طرف سے شکریہ اس لحاظ سے کہ آپ نے بہت اچھا تعارف کروایا، اور اللہ تعالیٰ اور آپ کی سالگرہ بھی ہے آج تو ماشاءاللہ، برتھ ڈے آپ کی، ہم ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں RY نیٹ ورک کی جانب سے۔ جزاک اللہ۔ اب دیکھیں مفتی صاحب نے جب اس گفتگو کا آغاز فرمایا تو جس انداز میں آپ نے بیان فرمایا صحابہ کرام، اور پھر وہاں سے خلفائے راشدین المہدیین، اور پھر حضرت علی کا مقام اور مرتبہ، اور حضرت نے بھی اس کے اوپر بڑی گفتگو کی، تو جو دل کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بلند پایہ شخصیات کے بارے میں جب آپ الفاظ ادا کرتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہ ہماری وہ اوقات ہے کہ ہم آپ جیسی شخصیات کے اوپر گفتگو کریں، اور شاید آپ دل کے کسی بھی کونے سے اور کتنی بھی گہرائی سے وہ گفتگو کریں گے، بالکل وہ الفاظ، وہ معلومات شاید وہ حق نہیں ادا کر سکتے۔ اور میں ان الفاظ کو اس لیے ذاتی طور پہ صحیح سمجھتا ہوں کہ واقعتاً یعنی جب اسلام کے سفر کا آغاز ہوتا ہے تو اتنی بلند عظیم الشان شخصیات نے جو قربانیاں دی، اور جس انداز میں آپ نے اسلام کے علم کو آگے بڑھایا اور دین کی خدمت کی، اپنا خون تک نچھاور کیا، اپنے مال و دولت کو، اپنے اصل مکان کو چھوڑ کر صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت، چاہے وہ امن ہو یا جنگ ہو۔ اور رئیس بھائی یہ کہنا صرف لفظ ہے کہ جنگ ہو، اور جنگ اس زمانے کی جب دشمن آپ کے سامنے ہے، جب افرادی قوت بھی کم ہو، جب سامان حرب بھی کم ہو، جب دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہو، ایسے اور وہ فزیکل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج، اور پھر قرابت داری بھی ایسی کہ پیغمبر اسلام کے بالکل قریب ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ٹارگٹ پہ یہ شخصیت آ سکتی ہے۔ صحیح ہے۔ اب ان تمام حقائق کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ بتائیں کہ ہم اپنے آپ کو کہاں پائیں گے؟ تو لہٰذا یعنی ان تمام، یعنی جسے کہتے ہیں کہ حدود کو سامنے رکھ کر اور ان تمام کمزوریوں کو سامنے رکھ کر اگر چند الفاظ میں بیان کروں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور بالخصوص علم کے حوالے سے، تو ایک جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا دار الحکمت و علی بابوہا، اور وہی حدیث جس حوالے سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، تو کم و بیش جو اس حدیث کا مفہوم ہے وہ ایک جیسا ہے۔ اور ناظرین کے لیے چونکہ یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ نبی ہیں، اور جہاں پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اور جس دین کے بارے میں حضور یہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ صرف آخری دین ہے بلکہ زندگی کے ہر گوشے کے حوالے سے وہ نصیحت کرتا ہے، وہ زندگی گزارنے کے آداب سکھاتا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ہیں۔ اور وہ جو علم ہے، یعنی علم کا جو سرچشمہ ہے، اس کے دروازے کی نسبت حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم میں وہ مقام عطا فرمایا کہ جو اسلام کی صحیح عمارت اور بنیاد کے حوالے سے ایک دروازے کو حاصل ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے اس علم سے فائدہ اٹھانا ہے تو اسے حضرت علی کے راستے سے آنا پڑے گا۔ نہ صرف یہ
یعنی بلکہ دروازے آپ سے داخل ہوں گے تو شہر میں جائیں گے نا. ایگزیکٹلی ایسا اور تو نہیں کہ پھر گھومتے رہیں گے. اس ذات کا ادب، جی بالکل. اس کی خدمات کو اکنالج کرنا، پھر اس کی فریکوینسی کے اوپر جا کر اس شخصیت کو سمجھنا. آپ دیکھیں کہ خلفائے راشدین المہدیین میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ یہ مزاج شناس ہیں اسلام کے، قرآن کے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے. اب میں صرف کنکلوژن کی اگر طرف آپ جاؤں. اجازت دیں تو چونکہ اسلام آباد میں اذان کا بھی، اذان فجر کی جانب بڑھنا ہے اور ظاہر ہے وہاں کا بھی ہمارے ناظرین جو ہیں دیکھ رہے ہیں. ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے سے لوٹتے ہیں، انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ کتنے خوبصورت انداز میں ثقلین رشید اور محمد شاہ رخ قادری، دانیال شیخ اور عزیر عزیزی بندگی اپنے انداز میں سرکار کی بارگاہ میں عقیدتیں نظر کر رہے تھے. یہ ایک حسن ہے اس پورے رحمت سحر کا کہ اس میں نظم و نثر میں جو ہے ہدایہ عقیدت پیش کیے جاتے ہیں، یعنی منظوم و منصور ہر دو حوالوں کے ساتھ جو ہے اس رحمت سحر کو سجایا جاتا ہے. آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور آپ کے فضائل و مناقب کا باب ہے. تو یہ باب اتنا طویل ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروگرام اس کا وقت ختم ہو سکتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہماری عمر تمام ہو سکتی ہے. اس باب کا احاطہ ممکن نہیں ہے چونکہ یہ مولا علی کے فضائل کا باب ہے. کیا فرمائیے گا حضرت، مولا علی کی دینی خدمات کے حوالے سے کیا آپ روشنی ڈالیے گا کہ آپ کی دینی خدمات کا دائرہ جو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات اگرچہ کہنے کو ایک عنوان ہے آپ کی سیرت کا، لیکن اس کے بھی پھر کئی عنوانات ہیں کتابوں میں جو مصنفین نے جس انداز سے اس پر کام کیا ہے. مثلاً آپ کی دینی خدمات کا ایک عنوان وہ کہ جو عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. پھر آپ کی دینی خدمات کا ایک عنوان وہ ہے جو عہد سیدنا ابو بکر صدیق میں ہے. آپ کی دینی خدمات کا ایک وہ وقت کہ جو عہد سیدنا فاروق اعظم، عہد سیدنا عثمان غنی میں، پھر خود آپ کے اپنے دور خلافت کے اندر. تو گویا خدمات مولا کائنات جو ہے اس کی کئی جہتیں ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کئی جہتیں ہیں. بے شک. اور ظاہر ہے کہ ان سب کی تفصیل کے لیے تو وقت درکار ہے. میں خلاصتاً بس یہ عرض کروں گا کہ سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آپ کو ذمہ داریاں سپرد کی گئی، انتہائی بحسن و خوبی آپ نے اس کو انجام دیا. یمن کی طرف آپ کو بھیجا گیا اشاعت دین کے لیے اور قاضی بنا کر بھیجا گیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اقضاہم علی، کہ ان سب میں جو ہے قضا کے سب سے زیادہ جو لائق ہیں، اہل ہیں، وہ حضرت علی چیف جسٹس جسے کہتے ہیں. بالکل یقیناً. تو یمن جو ہے آپ کو بھیجا گیا تو ان خدمات کو، حالانکہ اس سے پہلے کئی اور بھی افراد کو بھیجا گیا یمن، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد ایک بڑی وہاں پر تبدیلی یا ایک بڑی خبر یہ آئی کہ وہاں پہ بڑا قبیلہ تھا ہمدان. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب جو وہاں جا کر جو کوششیں فرمائی تو آپ کی کوششوں سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کے آنے کے بعد فرمایا السلام علی حمدان، السلام علی حمدان، حمدان والوں پر سلام ہو کہ وہ اسلام لے آئے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی خدمت اور کاوش تھی. مبلغ بھی بنا کر بھیجے گئے، قاضی بھی بنا کر بھیجے گئے. اس کے علاوہ غزوات میں ظاہر ہے جو آپ کی شرکت ہے یہ بھی خدمات دین ہے آپ کی. غزوہ بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، جیسے ابھی اختصاراً اس کا ذکر آیا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہیں، پھر ان احادیث کو آپ سے اصحاب نے بھی اور تابعین نے بھی روایت کیا ہے. اس کی ایک بڑی فہرست ہے ان احادیث کی. اور ہمارے یعنی کہ جو محدثین نے ان احادیث کو جمع کیا ہے وہ تقریباً 600 کے قریب احادیث ہیں. اور پھر راویان اس کے پھر بہت ہیں جنہوں نے ان کو روایت کیا. اس کے علاوہ پھر آپ کے خطبات ہیں، اقوال ہیں، وہ بھی ظاہر اشاعت دین ہے اور اس دینی خدمات ہی میں شمار ہوتا ہے. آپ کے کہے ہوئے ایک جملے کو آج محاورے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. بالکل. اچھا، پھر اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد سیدنا فاروق اعظم، عہد سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان میں ایک بہترین ان کے مشیر بن کر آپ نے زندگی گزاری. اور ان حضرات نے آپس میں مل جل کر کس طریقے سے اس کار خلافت کو بھی اور کار دین کو بھی کس طریقے سے آگے بڑھایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت علی کی شخصیت کو اتنا امپورٹنٹ اور ضروری سمجھتے ہیں اپنے کام کے لیے. فرماتے ہیں میں اس فیصلے سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس میں علی شامل ہو. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت ہے، امپورٹنس ہے آپ کی. پھر اس کے علاوہ کئی ایسے فیصلے ہیں کہ جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے ہی وہ فائنلائز ہوا ہے، چاہے وہ شراب نوشی کی حد یعنی سزا کا معاملہ ہو،
یا اور دیگر ایسے معاملات ہوں، تو ان خلفائے راشدین کے گویا ادوار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے شانہ بشانہ ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ پھر اس کے علاوہ خود آپ کے اپنے دور خلافت کے اندر آپ نے ایسے بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے، رفاہی خدمات بھی الگ ہیں، مذہبی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک افتاء کے بھی بہت سے کام آپ نے سر انجام دیے ان کے دور میں بھی، خود اپنے زمانے میں، کیونکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے فقہی بصیرت بھی بہت عطا فرمائی، حتیٰ کہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ فقہ حنفی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بعد سب سے زیادہ جس کے قول کو ماخذ بنایا گیا وہ حضرت علی ہے، کیونکہ یہ بھی کوفہ گئے تھے، تو کوفہ سے خاص طور پہ جو فقہ حنفی کا ایک بڑا منبع و سرچشمہ ہمیں ملتا ہے، اس میں حضرت ابن مسعود ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہیں، تو حضرت علی کے فتاوی، آپ کی فقہی خدمات، آپ کا افتاء، یہ خود ایک بہت بڑی ایک کاوش ہے آپ کی خدمات کی۔ اور ایک آخری بات یہ کہ عربی گرامر کے اعتبار سے ایک آپ کا بہت بڑا کارنامہ یہ علم النحو، جو باقاعدہ تمام مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اور بنیاد ہے وہ قرآن کی فہم کے لیے، حدیث کی اور عربی کی فہم کے لیے، کہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ اس نحو کے علم النحو کے موجد حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہ آپ نے اس کی پھر ایک تفصیل ہے کہ ابو الاسود دوئلی کو کچھ ذمہ داریاں دی، کچھ بنیادی قواعد انہیں سمجھائے، وہ چیک کراتے رہتے تھے، حضرت علی پھر اس کو باقاعدہ مرتب کرواتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا صحرا دنیا میں جب تک یہ پڑھا جاتا رہے گا علم النحو اور بہت کچھ، تو اس سب کا ثواب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملتا رہے۔ سرچشمہ ولایت ہیں اور سرچشمہ علم و حکمت ہیں، تو ظاہر ہے جیسا کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت خوبصورت بات فرمائی کہ سرکار نے فرمایا کہ میں دارالحکمت ہوں اور شہر علم ہوں، آپ اس کا دروازہ ہیں، تو ان کے علم و حکمت کی کیا آپ کہنا ہے؟ اچھا، آپ کے اولاد و امجاد کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں، ظاہر ہے حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں آپ، اللہ اکبر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شرف اور جو اعزازات مولا علی کو حاصل ہیں، یہ تو اعزازات بڑے نصیب کی بات ہے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلو کہ ان کی اولاد و امجاد اور ان کی گھریلو زندگی، یہ بھی ایک پورا ایک باب ہے ان کی سیرت کا۔ اور مفتی صاحب جس طرح گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ جملہ آ رہا تھا کہ ان لوگوں کی سیرت کتنی بڑی سیرت ہے رئیس بھائی، کہ اگر سیرت رسول پہ بھی کوئی بات کرے گا نا تو ان ہستیوں کی سیرت کے بغیر وہ بھی مکمل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ اتنے جڑے ہوئے حضور کے ساتھ، گھر بار میں اور دائیں بائیں، تو ان کی گھریلو سیرت جو ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک دفعہ جو ہے وہ کہیں سے 1 درہم کی کھجوریں خریدی اور تشریف لا رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضرت میں اٹھا دیتا ہوں، آپ نہ اٹھائیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، جو بچوں والا ہو نا اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کا سامان خود اٹھا کے لے جائے۔ یعنی یہ ایک گھر کے حوالے سے دلچسپی آپ اس میں محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بچوں پر تو یہ لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کریں، اور والدین پر یہ لازم ہے کہ وہ ان کا اچھا نام رکھیں، ان کی اچھی تربیت کریں اور ان کو قرآن ضرور پڑھائیں۔ اللہ، اور آپ کی اولاد امجاد میں جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم ہیں، سیدہ زینب ہیں، پھر مختلف ازواج جو آپ کی تھی، جیسے لیلہ بنت مسعود ہیں، تو ان سے عبید اللہ ہیں، ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، اور تقریباً 14 آپ کے لڑکے تھے اور 17 آپ کی لڑکیاں تھیں۔ کیا بات، تو مختلف ازواج سے یہ آپ کی اولاد کیا بات، امجاد ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ گھرانہ بڑا سخی گھرانہ ہے، کسی سائل کو لوٹاتا نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن نے اس گھرانے کی سخاوت کی اس وقت دلیل پیش کی کہ جب اس گھر میں افطار کا وقت ہے اور سائل آ جاتا ہے دروازے پر، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ کیا فرمائے گا؟ اچھا، پھر یہ کے بعد دیگرے یہ معاملہ ہوتا ہے، اگلے دن بھی اور اس سے اگلے، تو پھر یہ جو سخاوت کا انداز ہے، اور ہمارے ہاں یہی کہا، اسلامی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دو۔ تو لیکن آنے والا اگر کوئی جبرائیل علیہ السلام کی صورت میں ہو آنے والا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک اپنے نیک بندوں کے لیے انعامات اور اکرامات دینے کا سلسلہ ہو، تو کیا کہنے، میں چاہوں گا آپ کے یہ اس گھرانے کی جو سخاوت ہے اس پر کچھ کلام کریں۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ میرا یہ خیال ہے کہ ابتدا میں آپ نے ایک روایت کے حوالے سے ذکر کیا، تو سخاوت کے حوالے سے ناظرین کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سخاوت دراصل کردار کی صفت ہوتی ہے اور اس کا تعلق مال و دولت سے لازمی نہیں ہوتا۔ تو ایک بہت بڑا مظہر آپ کی شخصیت کا جو کہ یعنی آپ کے شخصیت سے پھوٹتا ہے، وہ وہی واقعہ بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں ہیں اور دشمن اپنی تلوار چھوڑ دیتا ہے یا اس کی ٹوٹ جاتی ہے، تو حضرت علی اپنی تلوار پیش کرتے ہیں۔ اور اگر مال و دولت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جس آیت
کریمہ کے حوالے سے آپ نے اشارہ کیا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کیا بات، قرآن کریم میں یہ اصول بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اپنی ضرورتوں کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ یتامہ، مساکین اور قیدی اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے جس کا ذکر آپ اکثر سنتے ہوں گے، اور وہ یہی ہے کہ حضرت حسنین کریمین ایک بار بیمار ہوئے اور منت مانی گئی، اور اس منت کو مکمل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کچھ چیز دستیاب نہ تھی، تو پھر کچھ چیزوں کا اہتمام کیا گیا، اور جب افطار کا وقت آیا تو پھر دستک ہوتی ہے اور ایک فقیر کھڑا ہوتا ہے، دوسرے دن مسکین کھڑا ہوتا ہے، تیسرے دن اسیر کھڑا ہوتا ہے۔ الغرض یہ کہ جو کچھ دستیاب تھا اس دسترخوان پر وہ بالآخر کسی ضرورت مند کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ مثال آپ کو کہیں بھی نہیں ملتی، اور جس کا ابتدا میں نے ذکر کیا کہ اسلام محض الفاظ کی ادائیگی نہیں ہے، ان ہستیوں نے اسلام اپنے کردار سے ثابت کیا ہے۔ چاہے جائے کہ اس حدیث کے حوالے سے محدثین نے بہت ذکر کیا کہ یہ روایتاً یا درایتاً اس کے اوپر کلام کیا ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں، بالکل کوئی شک نہیں کہ جن ہستیوں کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے ان کی مثال تاریخ میں اس طرح کی نہیں ملتی، ان کی پیرل کوئی مثال جس نے قربانی، جس نے ایثار کے جذبات کا اظہار نہ کیا۔ کیا بات ہے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ایک خوبصورت محفل، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اور کہنا چاہیے کہ آج چونکہ ممکنہ شب قدر ہے، 21 رمضان المبارک ہے، تو یہ اس ماہ رمضان کی پہلی طاقرات ہے جو اللہ نے آپ کو اور ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس میں کثرت کے ساتھ، چونکہ ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے کہ ظاہر جب اذان فجر ہوگی تو اس سے پہلے جتنی دعائیں ہیں، کیونکہ میں نے ابتدا میں ہی عرض کیا تھا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ہم اس کا ادراک نہیں رکھتے۔ میں نہیں کہہ رہا، نہ کسی اور نے کہا، یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم اس کا ادراک ہی نہیں رکھتے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ تو یہ ممکنہ شب قدر ہے، اس اعتبار سے آج کی رات بڑی اہم ہے۔ آپ کو مولا علی کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، بالکل بجائے، لیکن وہ تو فاتح بدر بھی ہیں۔ بدر میں بھی جتنے مرے ان میں سے 50% سے زیادہ انہوں نے ہی مارے ہیں۔ تو ویسے آپ کی فتوحات اور آپ کے شجاعت کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام میں ایسے واقعات ہیں کہ دوسری شخصیت نظر نہیں آتی کہ جس کے زیر شمشیر اتنے کفار آئے ہوں۔ کیا فرمائیے گا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً فتوحات بہت سی آپ سے وابستہ ہیں، لیکن فتح خیبر کی جو نسبت ہے آپ کی شخصیت کے ساتھ، اس کی وجہ وہ ایک خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بالکل، کہ آپ جب خیبر ایک مہینے تک تقریباً فتح نہیں ہو رہا تھا قلعہ خیبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کہ جس کے اگلے دن وہ فتح ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ، کہ کل غدن، کہ کل یہ میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ رات بھر صحابہ اس معاملے میں آپس میں گفت و شنید کرتے رہے، سب کو انتظار ہوگا، بالکل، اور ایک دوسرے کا نام تجویز کرتے رہے، حتیٰ کہ جب اگلا دن آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب کیا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کی آنکھ میں آشوب چشم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ علی کو۔ پھر حضرت علی حاضر ہوئے اور پوچھا کہ علی کیا معاملہ ہے آنکھوں میں؟ عرض کیا کہ تکلیف ہے، آشوب ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے خود لعاب دہن اس میں لگا دیا جس سے آنکھیں بالکل صحیح ہو گئی، اور پھر حضور علیہ السلام نے خود اپنے دستے مبارک سے وہ پرچم عطا فرمایا، اور اس میں حضور علیہ السلام کے علم غیب کا بھی اشارہ ہے کہ جو کل کیا ہوگا اس کی طرف حضور علیہ السلام نے پہلے سے اشارہ فرما دیا۔ اور پھر حضرت علی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم عنایت فرمایا تو پھر وہ گئے، اور وہ جو خیبر کا جو مطلب قلعہ خیبر کا جو دروازہ تھا، خود آپ نے اپنے بازو حیدری سے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا، اور وہ قلعہ فتح ہوا۔ از امام جلال الدین سیوطی نے اس مقام پر لکھا ہے تاریخ الخلفاء میں کہ یا اور کسی مقام پر کہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے حوالے سے بعض صحابہ کے بعد میں ہم کئی افراد نے مل کر اس دروازے کو اٹھانا چاہا تو ہم نہیں اٹھا سکتے تھے کہ جس کو تنہا جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ تو پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے کیسے اٹھا لیا تھا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ما حملتہ بقوۃ جسدانیہ، یہ جسمانی قوت سے نہیں تھا،
بقوت روحانیت، ایک روحانی خاص قوت ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب پرچم عطا کیا تو محض ایک پرچم عطا نہیں کیا تھا، پوری ایک قوت بھی عطا فرما رہا ہے. گویا کہ یہ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم والی بات آتی ہے نا، یہ وہ ایک خاص قوت ہے. بھائی کیا کہنا مفتی صاحب. اچھا چونکہ پروگرام اپنے اختتامی مراحل کی جانب بڑھ رہا ہے اور رحمت سحر میں چونکہ آج موضوع ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کی شہادت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. مسجد میں حالت نماز میں آپ کی شہادت ہے، میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے. جی یہ حضرت مولا علی ولادت بھی مسجد میں اور شہادت بھی مسجد میں. سبحان اللہ. حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ظاہر ہے کہ آج کا دن اس سے منسوب ہے، اور ایک ان کی بڑی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی خبر بھی دی تھی. اور پھر یہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی سادگی کا آپ عالم دیکھیں کہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور 19 رمضان المبارک کو عبد الرحمن بن ملجم نے جو ہے وہ ایک تلوار میں جو ہے وہ جو زہر سے بجھی ہوئی تھی وہ آپ کے جسم پر آپ نے وار کیا، اس نے وار کیا، اور 2 دن آپ زخمی رہے، اور 21 رمضان المبارک کو آپ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی. اور آپ نے جو ہے وہ لوگوں سے کہا کہ حسن و حسین سے کہا کہ میرے جو جس نے مجھے مارا ہے، جب اسے پکڑ لیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ قیدی ہے، اس کے ساتھ نرم سلوک رکھنا. وہاں پر بھی آپ آداب سکھا کہا رہے اس سے نرم سلوک رکھنا، اور کہا کہ میرے بعد اگر تم یہ فیصلہ کرو کہ اس کو مارنا ہے تو اس کو ایک ہی ضرب سے مارنا، اور لاش کو مسئلہ نہیں کرنا. اور لاش کو مسئلہ نہیں کرنا. یہ بھی فرمایا. ہاں، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب سے مارا ہے، اور مسئلہ کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اس کو علی کہتے ہیں. اس کو علی کہتے ہیں. بھائی کیا کہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا پیغام کی صورت میں مولا علی کے آج فضائل، مناقب، غزوات، فتوحات اور آپ کی شجاعت اور علمی مقام و مرتبہ ہر چیز پر بات ہوئی، لیکن مجھے اس بات کا بالکل میں اظہار کروں گا کہ ہم کسی جہت پر بھی کم حق و بات تو نہیں کر سکے چونکہ قلت وقت، چونکہ شخصیت اتنی بڑی ہے. تو پیغام کیا دیجیے گا حضرت علی؟ میرا یہ خیال ہے کہ حضرت نے بھی جیسے بیان کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو شان ہے اس کے مثل تو کوئی بھی نہیں، لیکن ایک چیز جو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں وہ ہے کردار کی بلندی. اور وہ جو کردار کی بلندی آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف قاتل ہے اور ایک طرف مقتول ہے، اور اخلاقیات کا جو اعلیٰ معیار ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی اعتدال اور انصاف کی بات کی جا رہی ہے، اور اس اعتدال اور انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے پورے کردار کو واضح کیے. تو ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ کردار میں انصاف ہو، اعتدال ہو. یہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب قبلہ آپ کی تشریف آوری کا. علامہ حافظ اویس صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آج فضائل مولا علی کے حوالے سے بات ہوئی، اور ہمارے ثنا خاں حضرات کے لیے کلام کی فرمائش آئی ہے، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. انشاءاللہ پیش کریں گے. اذان فجر کے وقفے کی جانب بڑھیں گے، اور اس کے بعد جب لوٹیں گے تو قبلہ مفتی محمد عامر صاحب انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. آپ کی لائیو کال شامل کی جائے گی. جلدی سے تیار ہو جائیں تاکہ آپ اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنیں. بدر کا مرد جری برق جلال کردگار، بدر کا مرد جری برق جلال کردگار، جس کی ضربت سے سپاہ کفر میں ہے انتشار، آسماں سے آ رہی ہے یہ فرشتوں کی پکار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کلام پیش کریں گے ہمارے ثنا خاں، اور اس کے بعد ہم وقفے کی جانب بڑھیں گے. بسم اللہ.